نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والوں کو 1000 حج و عمرے کا ثواب دیتا ہے اور ان کی تمام قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، آگ بجھا دے اور سب کے سے بڑے گناہ گار کی گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ تسبیح ایک عظیم الشان راز ہے، محترم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی خاص تسبیح ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی تسبیحات دیکھی، پڑھی یا سنی ہیں، ان میں سے سب سے بہتر ہے وہ شاندار تسبیح یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رات کے آخری پہر تھا، مدینے کی فضا پر سکون تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور فضا میں ایک عجیب سا نور چھایا ہوا تھا۔ پوری توانائی کے ساتھ آسمان پر چمکتے ستارے اس بات کے واضح اشارے دے رہے تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر انوار میں لپٹے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل الامین السلام حاضر خدمت ہوئے۔ 400 نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں خوشبو سے معطر ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لانے والے نورانی فرشتے انتہائی ادب کے عالم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جھک گئے۔ گویا حضرت جبرائیل الامین السلام بڑی تیاری کے ساتھ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ افروز ہوئے اور سلام و آداب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہوئی اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام و مرتبہ دے گا کہ دیکھنے والے حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس شخص کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی اللہ ہے یا پھر کوئی قریبی فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ بولے گا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں۔ ہاں، اور پھر وہ شخص بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پل صراط پر سے بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا جیسے کہ وہ کبھی گناہ گار ہی نہیں تھا، اور اگر اس کے گناہ سمندر کے جاگ جتنے ہوئے یا درختوں کے پتوں کی تعداد میں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دیں گے اور اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور شدید ترین پیاس کی حالت میں یہ دعا پڑھ لے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کے دروازے اس پر کھل جائیں گے، اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظہ میں قرآن سما جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جان لیں یہ وہ مبارک کلمات کون سے ہیں۔ اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری پانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات رات دن پڑھے، مجھے ایسا مقام، مرتبہ اور شرف نصیب ہوا
جو اس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حکومت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ ان کلمات کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوئی اور کبھی رد نہیں ہوئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھو اور پھر دعا کرو، تمہیں قرآن حفظ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پڑھے تو قرآن ان کے دل میں اس طرح اتر گیا جیسے وہ صدیوں سے حفظ قرآن ہوں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی ان کلمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا چہرہ نور سے یوں چمکے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور آپ بھی پل صراط سے برقی رفتار کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں، تو یہ کلمات ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اور اپنے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ یقیناً ہر کسی کے حساب کتاب ہوگا، لیکن چند ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنی زندگی میں اصل عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہوگا۔ یعنی ان کی نیکیاں اتنی اگر زیادہ لکھ دیا جائے تو یہ نیکیاں ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پل صراط بجلی کی طرح آسانی سے پار ہو جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ وہ کلمات جان سکیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں مناتے، اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر بازی لے گیا۔ ناظرین، حشر کے دن سورج 9:30 بازو پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں لت پت ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا کہ لوگوں کے جمع ایک شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی نور ہے، کوئی 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، ہر طرح سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی کہ کیا یہ کوئی نبی ہے، اللہ کا ولی ہے، یا پھر کوئی فرشتہ ہے؟ آخر یہ کون خوش نصیب ہے؟ تو آسمان سے ایک اعلان ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص اور قربت بندوں کے نصیب میں ہی لکھے گئے ہیں۔
اور اس کے بعد وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو جائے، اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور جو لوگ حج و عمرے کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کم از کم ایک بار تو یہ شہادت ضرور نصیب ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر آتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی ذریعہ ہوتا کہ ہم طواف کعبہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اے اللہ پاک ہمیں صرف خواب میں ہی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا دے۔ ہر باوقار شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا، اور تب میں یہ کلمات پڑھتا جو الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں۔ وہ زمین و آسمان کے درمیان پل بنا دیتے ہیں، پھر میری تلوار روشنی کی طرح لمبی ہو جاتی ہے اور دشمن کے سینے میں اتر جاتی ہے۔ جہاں میں چاہتا ہوں میرا ہر وار بالکل وہیں لگتا ہے۔ پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی ہے۔ دشمن میرے نام سن کر ہی کانپ اٹھتے ہیں، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتے تھے، اور میں دیکھتا تھا کہ فتح میرے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ دیے جو ظلم کے ہر وار کو کاٹ دیتے تھے، وہ ہاتھ دیے جو حق کا پرچم بلند کرتے ہیں، اور اللہ نے مجھے ایسے نظر عطا فرمائی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور حق میرے احمد میں ہے۔ میرا ہر وار بجلی کی کڑک تھا اور ہر قدم شیر کی دھاڑ۔ یہ کلمات وہ خزانے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ یہ کلمات دراصل وہ راز ہے جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک بار ایک حیران کن منظر دیکھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے بالکل سفید تھے اور بال سیاہ کالے۔ اس کے چہرے پر سفر کا کوئی آثار نمایاں نہیں تھا۔ تمام صحابہ میں سے کسی نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بالکل آگ کے سامنے بیٹھ گیا، ایسے کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے ٹیک دیے اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں
اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے دوبارہ کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی شخص نے قیامت کی نشانیاں پوچھی اور کچھ نشانیاں بتانے کے بعد وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا تم جانتے ہو یہ ایک شخص کون تھا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارے دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال زہر ہوگا جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ کا نہا ہوگا اور دوسری آنکھ اوپر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی۔ وہ لوگ جو جنت اور جہنم دکھائیں گے لیکن اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین میں 40 دن تک رہیں گے، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے کہ پہلے دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین پر تیزی سے سفر کرے گا، جہاں ہوا بادلوں کو اڑاتی ہے وہ مدینہ اور مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو قتل کرنے کی خبر بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے۔ ان کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا۔ وہ موجودہ اسرائیل کے قریب ایک جگہ پر دجال کو شکست دیں گے۔ ناظرین اکرام، ایک رات جب مکہ کی فضا پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بیت المقدس کی مسجد اقصی لے گئے، جہاں تمام نبوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جبکہ ساتویں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے اور یہاں سے آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جہاں 50 نمازیں فرض کی گئی، جو بعد میں 5 کر دی گئی، لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں کا ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے
تو یہ واقعہ بیان کیا۔ فرمایا تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو بالکل سچ ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاتا ہوں، بس مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑے پہناتا ہوں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب جانور، پرندے اور انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں سب کو ان کی خواہشات کے مطابق دوں گا، تو میرے خزانے اتنے کام نہ ہوں گے کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے پانی کم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہوتا ہے اور نہ دھرم۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکی ختم ہوگی لیکن حقوق باقی رہے گا تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑا، دوسرا گنجا، تیسرا نبینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا۔ سب سے پہلے کوڑے کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اچھا رنگ، اچھی جلد چاہیے تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ، بس اسے ایک حاملہ اونٹی دے دی گئی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھے بال تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائیں، اور پھر اسے ایک حاملہ گائیں دے دی گئی۔ پھر نبینے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ مجھے بینائی عطا کرے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ نبینا ٹھیک ہو گیا اور اسے نظر آنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا بکری، بس اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ اس کے پاس وادیاں بھر گئی۔ پھر وہی فرشتہ کوڑے کے پاس اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا مجھے دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ سب میرے آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو
تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا، اس نے بھی انکار کیا تو اسے بھی دعا دی کہ اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر نبینے کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسکین ہوں اور مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، جتنا چاہے لے لو۔ فرشتے نے کہا کہ اپنا سامان اپنے پاس رکھو، یہ سب محض ایک آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دعا اور کلمات بتائے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، وہ کلمات یہ ہیں: سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیں ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ کلمات 100 بار پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں: قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ۔ خوشی دلی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی دعا پیش کریں، جو بھی دعا مانگیں انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائے ہوئے ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائیں گے۔ محترمہ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ